اور آستانے کے تعلق سے بھی اس میں کچھ باتیں اور مدرسہ جامعہ سمدیہ کے تعلق سے بھی تفصیل کے ساتھ آستانے کے تعلق سے بھی یعنی سیدی سرکار حضور اکبر المشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق رکھنے والی جتنی چیز ہے پورا معلوماتی کی تفصیل اس میں موجود ہے اور اس کی قیمت 150 روپیہ ہے. آپ حضرات اس کو بھی حاصل کریں اور برکت کے لیے، پڑھنے کے لیے، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے آپ اس کو اپنے گھروں میں لے جائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بے شمار برکتیں ہمیں اور آپ کو حاصل ہوں گی. معظومان گرامی وقار علماء اعلام و جملہ حاضرین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم آج جمعۃ الآخرہ کی 18 تاریخ ہے اور سند الفقہاء رئیس الافقیاء عمدۃ العرفاء حافظ بخاری، حافظ کلامی باری، سیدی سرکار خواجہ سید احمد الصمد رضی اللہ عنہ وارضاہ عنا ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ کے اس شریف کا آخری دن ہے. ایک فضل و برکات تقسیم ہو رہے ہیں. عقیدت مند سائل بن کر ان کی دربار قرآن میں اپنے دامن کو پھیلا کر بھیک لینے کے لیے حاضر ہے. اور یہ وہ دربار ہے جہاں سے دین بھی ملتا ہے، دنیا بھی ملتی ہے، دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے. ہماری عقیدت جیسی ہوگی انشاءاللہ ویسا فیض نصیب ہوگا. اور اگر ہماری عقیدت سچی ہے تو انشاءاللہ مانگنے والا محروم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس لیے ہمیں اپنی آقاؤں سے جو فیض ملتا ہے اپنے ظرف کے مطابق نہیں، ان کے ظرف کے مطابق نہیں. اگر وہ اپنی شایان شان عطا کرے تو ہماری دعوت میں گنجائش ہے. ہمیں جو ملتا ہے اپنے ظرف کے مطابق ملتا ہے. ہم نے اپنے اکابر سے یہ سنا ہے اور اکابر کے ملفوظات ارشادات بھی یہی پڑھا ہے. ایک مثال میں آپ کتاب میں پیش کر رہا ہوں، جس کو ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ یہاں سے چلے دریا پانی بھرنے کی. کوئی ایک گلاس لے کے چلا گیا، کوئی ایک لوٹا لے کے چلا گیا، کوئی لٹیا لے کے چلا گیا، کوئی بالٹی، کوئی بڑا ٹب لے کے چلا گیا. تو کوئی ٹب بھروایا، کوئی بالٹی بھروایا، کوئی مٹکا بھروایا، کوئی لوٹا بھروایا، کوئی گلاس بھروایا. کیا آپ یہ کہیں گے یہ دریا کی ناانصافی ہے؟ کسی کو ایک کپ پانی دے دیا، کسی کو ایک ٹنکے دے دیا، کسی کو ایک لوٹا دیا، کسی کو ایک گلاس دیا؟ نہیں بھائی، یہ دریا کی کمی نہیں ہے، دریا کی ناانصافی نہیں ہے. یہ لینے والے کا جیسا ظرف ہوتا ویسا
ویسا ہی بیت ملا کرتا ہے. الحمدللہ بہت عظیم بارگاہ ہم حاضر ہیں. یہ اہل بیت رسول اللہ ہے. اللہ کے مقدس اولیاء کرام کی ایک جماعت یہاں اور ان کا فیضان کرتا ہے. عالم تھے, محقق تھے, مفتی تھے, شیخ تھے, محدث تھے, مفسر تھے, بہت بڑے مناظر تھے. معقولات میں دیکھیے کھوجتا, معقولات میں دیکھیے تو فرض وقت اللہ نے ہر طرح اس کو نوازا تھا. اللہ نے اس بار اللہ کی غلامی عطا فرمائی. ہم اس طرف کے رب کی نعمت کو شکر ادا کرتے ہیں. تو ہم آپ اس دربار میں حاضر ہیں اور یہ محفل مسائل شریعہ منعقد ہے. یہ سب انہی کا فیضان ہے. اب کچھ دیر انشاءاللہ اس بارگاہ کا آبائی غلام, میں بارگاہ کا بہت پرانا غلام ہوں اور اس غلامی پر ناز کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کبھی کبھی کہ جب سے یہ آسانہ ہے جب سے میری غلامی ہے. الحمدللہ. اور دعا کرتا ہوں جب تک میری نسل قائم رہے اللہ کرے کہ یہاں کی غلامی سلام ہو. تو اس بارگاہ میں خود برکات میں یہ خادم اب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ انشاءاللہ کچھ دیر سوال جواب کی محفل ہوگی اور بقدر ضرورت دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کو فرض عین. نفلی عبادت کے لیے آپ توفیق کریں, تنہائی اختیار کریں, مجاہدہ کریں, نفلی روزہ رکھیں. ان تمام عبادتوں سے افضل ہے علم دین اور علم دین حاصل کرنے کے طریقے شریعت سے متعین نہیں کیے کہ ہم نے عرض کیا تھا. آپ سوال کریں گے, اس بارگاہ غلام آپ کی خدمت کرے گا. اگر کسی مسئلے میں کوئی تردد ہوگا, ضرورت ہوگی, تو یہ ہمارے علماء کی ایک جماعت یہاں موجود ہے جامعہ احمدیہ. تو الحمدللہ یہ سنت ہے, ایک ممتاز ادارہ ہے. وہاں کے فاضلین, وہاں کے علماء, اساتذہ جو درگاہ میں بیٹھ کر علماء کو پڑھاتے ہیں وہ تشریف فرما ہے. ان سے تعارف ہو جائے گا, کتاب مطالعہ کرتے تو آگے خدمت کر دیں گے. آئیے ہمارے سب کے ساتھ اپنے آقا کی بات آگے کریں, دودھ پا کر بنا کر صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ. پہلا سوال ہے اور سوال یہ ہے عرس منانا کہاں سے ثابت ہے؟ عرس منانا کہاں سے ثابت ہے؟ کیا رسول اللہ کو منایا جاتا ہے؟ حکم شریف میں منایا جاتا ہے. بہرحال یہ سوال ہے, آپ اس کا مجھے جواب دینا. اور یہ ضرور شیخ میں جواب دوں. میں پھر دو جواب, ایک یہ کہ یہ کہاں سے ثابت ہے, تو میں وہ خاطری کی توجہ چاہتا ہوں. اسلام کا ضابطہ, اسلام کا قانون یہ ہے کہ کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ سارے بات کو کسی بھی چیز کو جائز ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے. اسلام کا قانون یہ ہے کہ جن جن چیزوں کو اللہ اور کے رسول نے منع نہیں کیا ہے وہ سب جائز ہے. دلیل کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے جو ناجائز کہے, حرام کہے, منع کرے, تو اس کو دلیل کی حاجت ہوتی ہے. جو کہے جائز ہے تو جائز ہونے کی اتنا کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا. سمجھیے آپ, بالکل فائنل جواب ہو گیا. مزید تقویت کے لیے میں ایک بات اور دیکھیے, اولیاء کرام کا جس دن وصال ہوتا ہے اس کو, اس یوم وصال کو اس سے تعلق. آج عرس ہے, عرس کے معنی شادی, عرس کے معنی خوشی. حدیث پاک میں ہے, آپ حضرات نے سنا ہے, جب مردے کو قبر میں لٹایا جاتا ہے
تو منکر نکیر آتے ہیں، اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں رب کو تمہارا رب ہے؟ مومن کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ بندے مومن کہے گا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ دو سوال دو جواب۔ اب تیسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کرتے فرشتہ کہتا ہے ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، تم ان کی شان میں کیا کہتے تھے؟ یہی آخری سوال ہے اور ناکام اور کامیاب ہونے کا اسی پر دارومدار ہے۔ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، یہ نہیں کیا کہہ رہے ہو۔ تو وہاں تو جب اللہ کے نبی کام نہیں چلے گا سبھی مان لیں گے، آج ان کی پناہ، آج بددمان گل سے کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان لیا تو بندے مومن اللہ کے نبی کا چاہنے والا کہے گا ہمارا نبی اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا جسے نم کرو بالعروس، اس طرح سولا جس طرح نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ اب یہ ہے، یہ اس کا عرس ہو رہا ہے۔ نم کرو بالعروس، اس طرح سولا جس طرح نئی نویلی دلہن سوتی ہے، اور حکم ہوگا کہ قبر میں جنتی بچھونا بچھا دیا جائے، جنتی لباس پہنا دیا جائے، اور ہر چیز کی ایک کھڑکی کھولی جائے گی جہنم سے، ایک جھوکا جیسا آئے گا اس کو بند کر دی جائے گی، اور جنت کی کھڑکی ہمیشہ کی کھول دی جائے گی۔ یہ ایسا کیوں ہوگا؟ یہ بتانے کے لیے تم میرے نبی کو نہ مانتے تو یہ جہنم تھی، نبی کو مان لیا تو اس سے بچ گئے جنت میں۔ تو یوم رسالت جب اللہ کا نیک بندہ اپنے میں رکھا جاتا ہے تو اس کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے، یہ خوشی حاصل ہوتی ہے، اس پر رسول اللہ کے جلوے کا دیدار ہوتا ہے۔ اسے بڑا اس کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں، بلکہ میں ایک روایت آپ کو سناؤں، سنایا گیا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کے لیے اس کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے، بے گناہ فرتوں کا مسرتوں کا دن ہے۔ اس لیے اللہ کے ولی کے جس دن وصال ہوتا ہے اس کو یوم العرس سے تعبیر کہتے ہیں، اس کو اس کا دن کہا جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ اب یہ آگے نبی کا رسول اللہ کو اس کو روزانہ منایا جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہر پیر کو یہ سرکار حافظ بخاری کی درگاہ شریف ہے، ہر پیر کو میلاد شریف ہوتی ہے۔ میرے آقا احمد سرکار روشنی بڑا حضور اکبر بشار رضی اللہ عنہ قائم فرمائے تھے، ہر پیر کو اصل کے بعد جب قصیدہ روضہ شریف، نعت شریف، میلاد شریف پڑھی جاتی ہے تو یہ الحمدللہ پیر کے دن رسول اللہ کی پیدائش ہوئی تھی، تو ہر پیر کو رسول اللہ کو منایا جاتا ہے۔ یہ جلسے، یہ میلاد، یہ کہا رسول اللہ کو اسی کی وجہ سے اور کچھ ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے، بجٹ کی جماعت میں شریک ہو گئے، اب جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد سنت کب پڑھیں؟ اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ آپ سنیں۔ حکم شرع یہ ہے کہ آپ مسجد تشریف لائیں، ابو مشرق کے محلے سے آپ چلے، آرفان عالیہ کی مسجد شریف میں پہنچے۔ ضمن یہ بھی بات سنتے چلیے، میں نے پڑھا ہے کہ اولیاء کرام کے قرب میں، ان کے جوار میں، ان کے پڑوس میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ زیادہ برکتوں کی حامل ہوتی ہے۔ تو آپ نے ارادہ کیا کرتے ہیں ارکان شریف کی مسجد میں سرکار حافظ بخاری کے جوار میں نماز ادا کریں گے۔ آپ ان کی نماز میں آئے، میرے محبوب الکریم حضور مفتی میاں صاحب اللہ مدد لہ الابد نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت تشہد میں بیٹھے تھے، اتحیات پڑھ رہے۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے یا کسی دوسری حالت میں ہے، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم سنت پڑھ کے حضرت کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، چاہے آدھے میں اتحیات کی بھی شرکت ہو، تو ایسی صورت ہوگی ہے کہ آپ سنت ادا کر لیں، اس کے بعد جماعت کی شریک۔ اور اگر یہ خیال ہے اگر ہم
سنت پڑھیں گے تو حضرت ابھی سلام پھیر دیں گے، جماعت کے کسی حصے میں شرکت نہیں ہونے پائے گی، تو حکم یہ ہے کہ آپ جماعت میں شریک ہو جائیں، فرض ادا کر لیں، اور سورج نکلنے کے بعد کم از کم 20 منٹ کے بعد آپ بھی سنت پڑھیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من رآنی فقد رآنی، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ این الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری صورت اختیار کر کے نہیں آتا۔ اور میں نے تو یہ روایت پڑھا ہے، اوپر بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو یہ قدرت نہیں دی ہے کہ وہ کسی بھی نبی اور رسول کی شکل میں متشکل ہو کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہوئی، یہ بڑی شرافت اور بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس کی مقدس کی معراج ہے، اس کی آنکھوں کی معراج ہے، اور سرکار نے جامع کوثر پلائیں گے، شفاعت کریں گے، تو اللہ کے نبی کو اللہ کی رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو اور نبی کی محبت میں ہم مریں تو انشاءاللہ ہر مومن کو نبی کی شفاعت نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ جامع کوثر بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ مولانا اب جائز سننا ہے، بڑی بڑا تیز کیا ہوتا ہے۔ یہ پیچیدہ سوال ہے، یہ میری گزارش ہے، چیزتا والا سوال کرنے سے بنتا ہے، کوئی پہلے یہی تھا پوچھے آپ مطلب نے یہ صورت ہے کیسے نہیں کرنا چاہیے، کوئی ضروری نہیں پہلی ہے، پہلی کی طرف میرا دماغ ہو جائے، آپ سے صاحب صاحب مجھے یہ غیر سے نہ لیا تو انشاءاللہ یہ خالص کرے گا۔ اب یہ کہتے ایسا مولانا کب جائز ہے کب نہ جائز، رحمۃ اللہ علیہ نے بول دیا اگر آپ حالت احرام میں ہیں اور ابھی سر منانے کا وقت نہیں آیا ہے تو آپ احرام میں باقاعدہ سر منانا ہی حرام ہے، اور ایسا نہیں ہے تو ہر وقت منانا چاہیے۔ ایک بھائی باپ نے سیدھا سوال کیا کہ جواب تلاشنا پڑے گا۔ سوال یہ ہے کیا حافظوں کی فجر کی نماز معاف ہے؟ ارے میرے بھائی ایسے سوال نہیں کرنا چاہیے، جب وہ سے آدم سے بھی نماز سے نماز نہیں معاف ہے تو کسی حال مولوی مفتی سے نماز کیسے معاف ہو جائے گا؟ اگر کوئی حافظ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، یا عوام ہو، خاص ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اور نماز کا چھوڑنا حرام گناہ کبیرہ ہے، اور چھوڑنے والا فاسق ہے، مرتکب کبیرہ ہے، اور اگر علانیہ ایسا کرتا ہے تو فاسق مولد ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے سوال ہے ذرا اور یہ سوال یہ ہے کہ کسی کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور بچے کا انتقال ہو گیا، کچھ لوگ اور کی نماز جنازہ پڑھے گی، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ بچہ جو پیدا ہوا تھا وہ کسی کافر سے پیدا ہوا تھا، تو کی نماز جنازہ جن کو پڑھائی ان کے بارے میں کیا مطلب میری بڑے عرب سے یہ گزارش ہوئی ہے کہ بلا ثبوت شرعی کسی پر الزام لگانا تو مطلب حرام ہے، کس گناہ سے آپ مجھے
بتائیں. اور جب تک ثبوت شرعی نہ ہو کسی مومن کے بارے میں بدگمانی کرنا، اس کی طرف کسی گناہ کبیرہ کی نسبت کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. مومن کے عیبوں کو چھپانا لازم ہے اور مومن کی آبرو پر حملہ کرنا حرام ہے. میں نے پڑھا تو یہ ہے جو مومن کو ذلیل کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کرے. حدیث شریف میں، مسلم شریف میں ہے کہ اللہ اور جو مومن کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی عزت کی حفاظت ہوگا. یہ خیال کرے. تو اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کے آج تک گواہی کے ذریعے زنا کا ثبوت ہوا نہیں. اقرار ہوا ہے کہ میرے پیارے سرکار کے زمانے سے آج تک گواہی سے کبھی زنا کا ثبوت نہیں ہوا ہے. یا سنگین سے سنگین کو الزام لگائے اور جب تک اسی فعل خاص پر اسی گناہ کے بارے میں جب تک کوئی ثبوت شرعی نہ ہو اس کی پر نسبت کرنا یہ حرام 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 ہے. اور 4 گواہ شرعی اگر وہ زنا پر پیش نہ کرنے پائے تو قرآن فرماتا ہے کہ فَجِلُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً تہمت لگانے والوں کے 80 بڑے والوں تہمت لگانے والوں کا 80 بولنے والوں اور کبھی ان کی گواہی قبول کرو. خدا اپنے آپ کو معافی بتائیے اپنے انداز سے طرح کہہ دینا کہ بچہ کسی قابل کا یہ بھی حرام. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر حقیقت میں ایسا ہی ہو تب بھی مسئلہ یہ ہے کہ بچہ خیر الابوین کے تعلق ہوتا ہے. ماں باپ میں سے اگر کوئی بھی ایک مومن ہے تو بچہ مومن کہہ جائے گا اور اس پر اگر مر جائے تو نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی. اپن تو کافر کا بچہ تھا تو خود ہی شرعی نہیں. اور اگر حقیقت میں ایسا ہوتا بھی تب بھی شرم کی نماز جنازہ پڑھنا صحیح ہے کہ ماں باپ میں سے کوئی بھی ایک مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. سمجھ گیا آپ نے؟ یہ سوال یہ ہے کہ مسلمان نے ابو جہل کو نبی سے بڑا مانا اور ابو جہل نبی کا چچا تھا مال تھا اور کہ کافی نہیں کہنا چاہیے. دیکھیے پوری ذمہ داری سے اب کر رہا ہوں. اب غلط تو یہ کہنا ہی غلط ہے ابو جہل نبی کا چچا رسول اللہ کا وہ چچا تھا ہی ایک دم تحقیق ہے. ابو جہل رسول اللہ کا چچا نہیں تھا. اس بات بہت سے عوام میں یہ بات مشہور ہے. آج کو ذمہ داری سے سن لیجیے ابو جہل رسول اللہ کا چچا نہیں تھا اور اتنا بدترین کافر ہے اتنا بدترین کافر ہے کہ جس کے کفر پر نسل نہیں ہوئی. نبی سے بڑا تو ہوئی ہے اس کو مسلمان کہنے والا کافر ہے اور جو نبی سے بات کہہ دے وہ کہنے والا بھی کافر ہے. جو نبی سے احسان نبی سے افضل کہہ دے وہ سب بہت نبی سے وہ بڑا تھا معاذ اللہ کہنے والا کافر ہے. اس پر فرض ہے توبہ کرے کلمہ پڑھے مسلمان ہو بھی دوبارہ ہو دوبارہ لکھا. یہ گزارش یہ ہے کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آئے تو ابھی آپ نے مفتی کا کورس نہیں کیا ہے اور عرض سے گزارش ہے اپنی ذمہ دار اور معلوم کورس کیا کیجیے اس کے بعد مسئلہ ہے. اور ایک کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے پھر کیا کہنا چاہیے مسلمان کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے آپ بابا نہیں کہنا چاہیے لڑکی کو لڑکا نہیں کہنا چاہیے پھر کیا کہنا بھائی اب آپ بابا کہا جائے گا بھائی بھائی کہا جائے گا لڑکی کو لڑکا کہا جائے گا لڑکی کو لڑکی کہا جائے گا ہے نا چور کو چور کہا جائے گا شریف کو شریف سمجھا جائے گا. کافر کو کافر کا قرآن ہمارا دنیا یہ کافر کافر ہے کافر تو پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی زبان سے کافر کو کافر کہلایا. تو کافر کو کافر کہنا قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث سے بھی ثابت ہے. جو کہتا کافر کو کافر نہ کو ہو سکتا مسلمان ہو جائے وہ بہت بیوقوف ہے. پھر یہ بھی سوال ہوگا کہ مسلمان کو مسلمان نہ کو ہو سکتا کافر ہو جائے. یہ حال چاہت کی باتیں ہیں ایسے لوگوں سے ہمیں آپ کو چاہیے. اور یہ ایک مسئلہ یہ ہے جو امام صاحب جو اپنی والد سب میں کھانا کھاتے پیتے ہیں جو والد صاحب ہیں چاہے وہ امام صاحب ہو یا مقتدی صاحب یہ سب کے لیے حرام ہے. کچھ لوگ صرف امام کے لیے پریشان رہتے ہیں امام کیا کہہ رہا ہے
ارے بھائی آپ تنہا امامی کو مت دیکھیے، آپ اپنا بھی دیکھیے، ہم کیا کریں؟ جو شریعت امام کے لیے ہے وہی شریعت مقتدی ہے. میری گزارش ہے یہ کرنا، جانا آنا جانا، کھانا پینا، شادی بیاہ کرنا، مجھے تعلقات رکھنا حرام حرام سب حرام ہے. جو امام ایسا کرے تو امام بنانا جائز نہیں ہے جب تک کہ توبہ کرتے اس فیل کے بعد نہ آ جائے. اتنے ہم نکال بات بلانے والی بات یہ سچا ہے. اس میں 3-4 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں تشہد بھول گیا اور سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا اب کیا سمجھا؟ آپ نماز میں بیٹھے، آپ کا تحیات پڑھنا تھا، درود پڑھنا تھا، دعا پڑھنی تھی، سلام پھیرنا تھا. آپ کا تحیات پڑھنا یاد نہیں رہا اور آپ نے سلام پھیر دیا اور سلام پھیرتے ہی یاد آ گیا ارے میں نے تحیات نہیں پڑھی، تو اب آپ کیا کریں؟ ایک سوال یہ ہے کہ گوبر اور مٹی بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ لوگ جہاں گوبر بیچتے ہیں، گوبر بیچتے ہیں، مٹی بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ ایک سوال یہ ہے کہ قرض کے بدلے کافر کی زمین سے فائدہ حاصل کرنا کیسا ہے؟ کسی کافر کو آپ نے قرض دے دیا، اب وہ نہیں دینے پا رہا ہے یا اس کی زمین اپنے آپ پاس لگی تاکہ جب تم پیسہ نہیں دے تو ہم تمہاری زمین چور کریں، یہ کرنا کیسا ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ حلال جانور کے پیٹ سے حرام جانور کی جوتی سے جو بچہ پیدا ہو، جو جانور پیدا ہو، ان کا دودھ پینا، ان کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ نہیں کہتے کوئی امریکن گائے کے بارے ہے نا. تو یہ 4 سوال ہیں، میں جواب بتا دیتا ہوں. لیکن ابھی جو ہمارے حاجی علامہ فاضل جلیل مولانا خلیل اللہ صاحب کا علاج کر رہے تھے تحقیقی فتاوی کا، جو مفتیان کرام کے فتوے حضرت نے چھپائے ہیں، اس کے تفصیلی جواب حوالے کے ساتھ آپ کو تاریخ کو کتاب صاحب 50 روپیہ ایک 50 روپے کیا قیمت ہے؟ اللہ کی نبی کی شریعت ہے ایک مسئلہ اتنا قیمتی ہے کہ ساری دولت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور ان سوالات کے جواب آپ کو حوالے کے ساتھ درج چاہیے ہے، آپ اس میں ساتھ کتاب کو لیں، انشاءاللہ اپنی سارے سوالات کے جواب بھی جائیں گے. پھر بھی میں اصل جواب آپ کو بتا دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ تحیات بھول گئے اور سلام کر دیا اور یاد آ گیا تو فوراً آپ رک جائیے، تحیات کریے. تحیات پڑھنے کے بعد سجدہ سو کیجیے اور سجدہ سو کرنے کے بعد پھر تحیات دودھ دعا پر سلام کر دیجیے، آپ کی نماز. آپ مسئلہ یہ ہے کہ گوبر اور مٹی کا بیچنا جائز یا نہ ہے. تو باقاعدہ فتاوی کی کتابوں میں صراحت موجود ہے کہ گوبر کی بیع بیچنا یہ بھی جائز ہے اور مٹی بیچنا یہ بھی جائز ہے. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرض کے بدلے کافر کی زمین سے فائدہ حاصل کرنا کیسا ہے. میں کافر اور مومن دونوں کے بارے میں مسئلہ واضح کرتا ہوں. جہاں تم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ زمین برکت لے لیتے 10,000 روپے دے دیے اور 1,000 کی رکھی، جب تم پیسے لوٹا دے تو ہم زمین لوٹا دیں اور پھر کو جو کریں. اگر یہ کسی مومن کے ساتھ کیا جاتا ہے تو یہ سود ہے، حرام ہے. اس لیے کہ آپ نے 10,000 قرض دیا اور قرض پر اس زمین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کل قرض جر نفعا فهو ربا، قرض پر جو نفع حاصل کیا کرے جو کوئی فائدہ حاصل کیا وہ سب سود ہے. قرض پر نفع لینا یہ سود ہے، حرام ہے. ہاں اگر کسی کافر اس کے ساتھ ایسا کیا تو اسلام یہاں یہ کفار عالم ہے، اسلامی قانون کی طرح سے سود نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب جانور حرام جانور کی جوتی سے حلال جانور کے پیٹ میں جو بچہ پیدا ہو، مطلب سوال سمجھ گیا؟ ایک گائے تھی، اس کے پیٹ میں جو بچہ آیا وہ بچہ کسی حرام جانور کے ذریعے آیا. اب وہ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے اس بچے کا دودھ کھانا یا اس کا دودھ پینا کیسا ہے؟ تو یہ قانون اسلام کا سنیے. قانون اس سلسلے میں یہ ہے کہ انسانوں میں نسب کا تعلق باپ سے. جو باپ مثلا باپ سید ہے
کیا آپ کو کہ جانوروں میں نسل کا تعلق یہ ماں سے ہے. اگر ماں جو ہے اگر وہ حلال ہے تو اسے پیدا ہونے والا بچہ وہ بھی حلال ہے, اس کا دودھ بھی حلال ہے. اور سمجھیے تفصیل اور حوالہ چاہیے آپ کتاب لیجیے, شاید اس کتاب کی سارے حوالہ چاہتا آپ کو دیکھا. ایک سوال یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو کتنے دنوں تک دودھ پلا سکتی ہے اور اس کے بعد پلانا کیسا. تو قرآن کریم نے اس کی مدت حولین کاملین بیان کیا ہے. ایام رضاعت جو ہے وہ 2 سال, 2 سال تک بچے کو دودھ پلانے کی اجازت ہے. اور ثبوت رضاعت کی مدت ہے 2 سال تک بچے کو دودھ پلانے کی اجازت ہے, لیکن 2.5 سال کے اندر پلا دیا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی. رضاعت کے ثبوت کی مدت 2.5 سال ہے اور دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے. لہٰذا 2 سال کے بعد ماں کو دودھ نہیں پلانا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں لڑکا لڑکی کی کوئی تفصیل نہیں ہے, دونوں کی دیکھی ہوگی. میں گوشت کھا رہا, سوال ہے گوشت کھا رہا اور گوشت کی روٹی دانت میں ہلک گئی ہے نا, لیکن خیال یہ ہے کہ یہ لنگرشی کا گوشت سے نکال کے پھینکا جائے, نکال کے نکل دیا جائے, ہے نا, تو یہ جائز ہے نہ ہے. ٹھیک ہے, ہاں بات یہ دیکھیے الگ کا تقاضا ہے نا. یہ لنگر شریف کا فقہ ہے, بخاری لنگر شریف کا گوشت اور کیا نکال کے پھینک دیں نہیں. میں ہم نے تو بزرگوں کی سنا ہے اور یہ کرام کی لنگر شریف کا فاصلہ کھاتا جو کھانا اندر جاتا ہے اس سے نور پیدا ہوتا ہے. مسجد میں بکری وغیرہ کا اعلان کرنا کے ساتھ فلاں کی تقریب ہو گئی ہے, زیادہ جس کو میرے پہنچائی جائے نہیں جہاز ہو اور امام صاحب اعلان نہ کریں. امام صاحب کے خیریت میں کھانا بند اور چندہ بھی بند. میرے بھائی مسئلہ یہ دیکھا جائے گا اگر وہ میں وہاں کے اہل ایمان کے چندے سے لگایا گیا اور وہاں کا اپنا روح بھی یہی ہے, یہ اس محک کو تمام ضروریات میں استعمال کرتے ہیں. تو پھر کیا ہے اسے یہ اعلان ہے. اگر وہاں کا روح یہ ہے اور اس کو جانتے ہوئے اپنی اسی نام پر چندہ دیا ہے تو یہ بھی جائز ہوگا. اور مسجد کی خاص رقم سے لگایا گیا ہے تو پھر کیا ہے یہ سارے کام کی ہے. تو ایک سوال یہ ہے کہ روزی کے حالت میں انجیکشن لگوانا, بوتل چڑھوانا ایسا ہے تو فتویٰ اس پر ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں, اور جب انجیکشن سے نہیں ٹوٹے گا تو بوتل سے بھی نہیں ٹوٹے گا. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ گرمی کا موسم نہیں آ رہا, گرمی لگے گا بوتل لگوا لیجیے. نہیں, آپ کسی بیماری کے شکار ہوئے اور انجیکشن اور بوتل میں کوئی چارہ نہیں, اس مجبوری میں ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا, بوتل چڑھائی, تو شران کوئی حل نہیں ہے, بلا وجہ ایسا کرنے کی جا سکتی ہے. ہاں, اور یہ بھاپ ہے, یہ دھوکہ کوئی پیے روزہ ٹوٹ جائے گا, بیڑی پیے روزہ ٹوٹ جائے گا, سگریٹ پیے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے اگر وہ بھوپالا دے اور بھاپ اندر چھینک کے چڑھایا اندر لے جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا.
یہ اقامت کھڑی ہو کر سننا یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ اقامت بیٹھ کر سننا چاہیے، اور یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، ہمارا الحمدللہ حنفی المذہب میں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کے تلميذ رشید حضرت امام ابو یوسف، آپ کے تلميذ جلیل حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں ائمہ کا متفق علیہ فیصلہ ہے اگر امام اور مقتدی دونوں موجود ہیں تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا چاہیے۔ بھیا یہی اہل سنت کا طریقہ ہے، یہی کتب معتبرہ میں موجود ہے، اس کے خلاف کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ دیکھا ہے کہ یہ ہولی کے دن گوشت اور سزا بنانا کیسا ہے، کیسا روز بنانا ہے تو دن بھی ہے، کیا بادشاہ بنانا کیسا ہے نہیں لکھا ہے، سزا بنانا اور بادشاہ کرنا کیسا ہے، ہماری بادشاہ دیکھیے سمجھیا جیسا روزانہ سزا تو اپنا بادشاہ کرنا ہے تو دن بھی ہے۔ ہاں ان کی مشابہت میں ان کی وجہ سے اپنے گھر میں کوئی کام بجا لانا اور اس کو بابر کرنا یہ حرام ہے۔ باقی آپ نے اس کا کوئی تصور نہیں کیا، جس طرح سے واقعہ دلاتے ہیں ویسے ہی آپ نے کھانا پکا لیا، واقعہ دلاتی کچھ شراب کرتے۔ ہمارے مولانا آسان صاحب ہمارے ہیں کہ کچھ لوگ تصور دلاتے ہیں کہ آج دن کچھ پکانی چاہیے، ساری سال کچھ پکا ہے۔ معذرت یہ اس طرح کا خیال جو ہے گناہ ہے، حرام ہے، اور مسلمین کی ان کے مذہبی معاملات میں مشابہت کبھی غیر نہیں ہے۔ اللہ نے نبی نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بشیر اب یہ بڑا پرچہ ہمارے پاس ہے اللہ اتنے آگے سب اس کتے سال بربادی محفل آ گیا سب کچھ گیا ہے، بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا۔ بھائی دیکھیے ہمارے حضرت مولانا اکرم صاحب جو جامعہ کے شاندار استاد ہیں، ان کا ایک بات یہ اتحاد میں جمعہ قائم کرنا چاہتا ہے، یقین وضاحت کرتی ہے۔ دیکھیے اب انہوں نے فرمایا کہ مجھے پورے مسئلے کو بیان کرنا ہے۔ ظاہر و روایات یہی ہے کہ جمعے کی فرضیت کے لیے شہر ہونا چاہیے۔ شہر کا مطلب یہ نہیں چل سکتا ہے ممبئی کا، یعنی وہاں ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہوں، بازاریں ہوں، گلیاں ہوں، وہاں کوئی ایسا حاکم رہتا ہو جو ظالم سے مظلوم کا بدلہ لینے کی ضرورت رکھتا ہو، وہاں جمع ہوتا ہے۔ بال بہت کرنا اگر وہاں یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو جمعے کا کیا ہوتا ہے؟ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلميذ جلیل جو ہمارے ہی مذہب حنفی کے ایک بڑے مستند امام ہیں حضرت امام ابو یوسف علیہ رحمہ، آپ کا مذہب یہ ہے لا یسعہ اکبر مساجد، اگر وہاں اتنی آبادی ہے، اگر سارے نمازی اس بستی کی بڑی مسجد میں اکٹھا ہو جائیں تو سارے نماز اس مسجد میں نہ سما سکے، امام ابو یوسف کی مذہب پر وہاں جمعہ فرض ہو جاتا ہے۔ کیا اشرفیہ میں ایک سیمینار ہوا تھا اور فیصلہ کافی دنوں کے بعد ہوا، لیکن ہمارے فقہا نے فیصلہ کیا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق جہاں جمعے کی شرط پائی جا رہی ہے تو لاکھوں اور ہزاروں مسلمانوں کی نماز کو بچانے کے لیے، ان کو فسق اور حرام سے بچانے کے لیے امام ابو یوسف کے مذہب پر فتویٰ دے کر ان کی نماز کو بچا دیا جائے، ورنہ کیا ہوگا جب جمعہ فرض نہیں ہے
سے جمعہ ہو رہا ہے اور میں بالکل ناجائز و حرام کرا دیا جائے تو گناہگار بھی ہوں گے اور ظہر کی نماز چھوڑنے کا موقع بھی ان کے سر ہوگا، تارک فرض ہوں گے۔ اور جب ہمارے مذہب کے امام کے قول پر اگر نماز ہو سکتی ہے تو اس کو فرض دے دیا جائے۔ مگر یار بعض امام ہمارے بیچارے اتنے سیدھے سادے بھولے بھالے ہیں کہ وہ پہلے جمعہ پڑھائیں گے اور پھر ظہر کی نماز پڑھائیں گے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں جب جمعہ وہاں ہوتا ہی نہیں ہے، بھائی ظہر آپ نے کیوں پڑھائی؟ ظہر کیوں نہیں پڑھائی نا کہ جمعہ وہاں پر نہیں ہوا؟ جب جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے آپ جمعہ پڑھاتے کیوں ہیں؟ کیوں پڑھاتے؟ ڈالے کا وہی بات ہے نا۔ اور جب جمعہ نہیں ہوتا ہے آپ جمعے کا دان کیوں دلاتے ہیں؟ جمعہ کا خطبہ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں وہ نفل نماز ہوئی، نفل ہوئی، بس اگر آپ کو فرض نہیں مان رہے ہیں وہ نفل ہوئی، اور جب نفل ہوئی اعلیٰ حضرت اور دیگر ائمہ کا فرض ہے کہ نفل کی نماز تداعی کے طور پر جماعت کے ساتھ پڑھنا مطلوب ہے۔ اس مطلوب کے خلاف آپ کیوں کر رہے ہیں؟ لہٰذا بے دلیلی کے ہمارے قرآن نے یہ دور میں اجازت دی دی ہے جہاں یوسف کے مذہب پر شرط پائی جا رہی ہو وہاں جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، اور وہاں جب جمعہ ادا کرنے سے فرض ادا ہو جاتا ہے تو پھر ظہر کی جماعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا دیہات ہو کہ وہاں ابھی یوسف کے مذہب پر بھی شرط نہ پائی جا رہی ہو تو پھر وہاں پر جمعے کی نماز کسی بھی امام کے مذہب پر صحیح نہیں ہوگی اور پھر وہ ظہر پڑھنے کا حکم ہوگا جمعے کی اجازت وہاں پر بالکل ہی نہیں۔ یہ سمجھ لیا آپ چلیے بہت جلدی جلدی چلے بھائی تفصیل کا ٹائم نہیں ہے۔ ایسا ہے یہ بچت نہیں ملا ہے، یہ دعوت اسلامی کو یہ افراد کرنے کا اللہ سے میری گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو کام کیا ہے جانے کا لکھا ہوا یہ نئی کتابیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ اور ایک عالم دین ہے مولانا ریاض صاحب، ایک سنی عالم دین ہے، کٹر سنی ہے، وہ اللہ گزارے نہیں کریں گے، آپ کو سمجھ میں ہوتی نہیں ہو سکتی ہے۔ میری بہت اعلیٰ سے گزارا دعوت اسلامی سنی دعوت اسلامی یہ دونوں طریقے اپنی طریقے یہ سنیوں کے طریقے ہیں۔ خدا کے واسطے سنی کا نقصان بہت ہو چکا ہے، آپ کوئی ڈریے مت، ایک ہو کر سنی کا کام کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہر سنی آکانے کو، ہر سنی تحریک کو، ہر سنی عالم و مفتی کو، ہر سنی خانقاہ کو پیر کو اپنا جانیے اور مل جل کر دین کے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے، لڑ بھڑ کر دین کو نقصان نہ ہو۔ بڑی مشکل ہے کہ اعلیٰ حضرت خان صاحب ہے سیدی اعلیٰ حضرت صاحب سیدی کو کہتے ہیں۔ میرے بھائی سید کے معنی آتا ہے، لفظی معنی ہے سرکار، سیدی میرے سرکار۔ اکثر طلبہ اپنے استاد بھی لے لیتے ہیں سیدی استاد کریم، میرے سردار میرے استاد۔ اس کا جو ڈکشنری والا لغوی معنی ہے اس اعتبار سے ہر چھوٹا اپنے بڑے کو سیدی سرکار والا کہہ سکتا ہے۔ جمعے میں کسی کو زیادہ نیند آتی ہو، یہ خبرہ ہو کہ نماز پڑھیں گے تو ہم سو جائیں گے، اب لگتا ہوں اس لیے گزارا کرنا۔ میرے پیارے بھائی زیادہ نیند آ رہی ہو تو سو لیجیے، ہمارے 2-4 گھنٹے نہیں لگتے جمعے بھائی ہے نا۔ اور خطبے سے پہلے پہلے باہر نکالیے، ٹھیک سے منہ دھولیے، پالش لگیے، پھر آگے بیٹھ جائیے، چلا بھی نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ اگر محلے میں قبرستان ہے مگر کوئی وصیت نہ رکھے ہمارے گھر میں بنانا
کو ہمارے حکام نے منع فرمایا۔ فرمایا یہ گیا ہے کہ جس مکان میں ہم رہتے ہیں، جو ہمارا مکان ہے، اسی میں تدفین کرنا، قبر بنانا، یہ انبیاء اکرام کی خصوصیات ہیں۔ اللہ کے نبی جس حجرے عائشہ میں رہا کرتے تھے وہیں آرام فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا یہ گیا ہے کہ صالحین سے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے، جہاں اللہ کے نیک بندے دفن ہوں وہاں دفن کرنا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں کی برکتیں بھی مزید نصیب ہوتی ہیں۔ لہذا عام لوگوں کو اس طرح کی وصیتیں کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اور وصیت کر دے تو اس پر عمل کرنا واجب نہیں۔ دیکھو پہلے کہ بچے مسافر نے جمعے کی نماز پڑھ لی تو اب وقت کی نماز گھر سے پڑھا پڑے گی نہیں۔ یہ سب کیا الگ قسمیں ہیں جو تفصیل بتانے کا ذریعہ نہیں ہے کہ روزہ اگر مسافر نہ رکھے تو گناہگار نہیں ہے، اور رکھے گا تو فرض روزہ ہی ادا ہوگا۔ جمعہ اگر مسافر چھوڑ دے اور گھر پڑھ لے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر جمعہ پڑھ لے گا تو وہ جمعہ فرض ادا ہوگا ہے۔ بتا دیا چند لوگوں نے سن لیجیے۔ سوال یہ کیا ہے کہ اگر کسی کی بہت سی نمازیں ذمہ باقی ہوں، بالغ ہوئی بات ہوئی نہ ہوئی ہوں، تو وہ کیا کرے؟ اس کے بارے میں حکام نے فرمایا یہ ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنی قضا نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرے۔ وہ سنت غیر مؤکدہ اور نفل کی جگہ قضا نمازیں پڑھے۔ جیسے ظہر ہے، ظہر میں 2 نفل ہیں، اس کے لیے 4 فرض پڑھ لے، اور قضا نماز میں اس کو فرض اور واجب پڑھنا ہے۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 نفل، اتنی قضا پڑھنی ہے۔ تو وہ سنتیں جیسے عصر میں 4 سنتیں پہلی جو غیر مؤکدہ ہیں، ان کی جگہ تو 4 فرض پڑھ لے۔ ظہر میں 2 نفل ہیں، اس کی جگہ 4 فرض پڑھ لے۔ فجر میں جب آیا فجر میں کو 2 سنت پڑھنی ہے تو 2 سنت پڑھ لے اور 2 قضا فرض پڑھ لے۔ اور یہ بھی حکام نے اجازت دی ہے کہ وہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد چھوٹی سی چھوٹی مختصر قرأت کر لے، اور اتحیات اور کوئی ایک چھوٹا دوشی پڑھتا سلام۔ اور رکوع میں یہ بھی اجازت ہے کہ رکوع میں ایک بار سبحان ربی العظیم، سجدے میں ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لے پہلے، تاکہ جلد سے جلد اس کی فرض نمازیں ادا ہو جائیں۔ یوں ہی شب برات ہے، شب معراج ہے اور شب قدر ہے، ان بابرکت راتوں میں وہ لوگ جن کی نمازیں قضا باقی ہیں ان کو نوافل کی جگہ اپنی قضا نمازیں پڑھنا چاہیے۔ یہی ان کے لیے افضل ہے اور یہی ان کے لیے حکم شرع ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی کا مہر نہیں ادا کیا، اب لوگ بیوی سے کہیں گے تم چپے سے اس کے کہا نہ کہہ دو کہ میں نے معاف کیا۔ یہ سب ہوتا ہے۔ جب مر گیا شوہر تو بیوی کو پکڑ کے لاتے کہ جب بیٹھو کہو میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ طریقہ شرع ناجائز ہے، غلط ہے، یہ طریقے سے معاف نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے، یہ طریقہ بھی غلط۔ مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ مرنے والے نے جو ترکہ چھوڑا ہے اس کے ترکے سے زمین جائیداد پیسہ سونا چاندی زیور جو چھوڑا ہو اس ترکے سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اور یہ جو مہر ہے یہ بھی سے یہ اس کا پہلے مہر اور دوسرا قرضہ ہو تو وہ ادا کیا جائے گا۔ اگر تہائی مال تک کی وصیت کی ہے تو وہ مال وصیت کا نکالا جائے گا، اس کے بعد وارثین پہ تقسیم کیا۔ سمجھ گیا؟ آپ کو جو لوگ دلہا دلہن کو کیا جیمال
ہم کو والی پوری بات بتاؤ، ہم کو پتا نہیں یہ جیمال پہنا کے نکاح کرنا کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک دوسرے پہنوا دیتے ہیں، نہیں لڑکا لڑکی کو وہ لڑکی لڑکے۔ اچھا بہرحال یہ اسلامی تہذیب کے خلاف ہے، تو شرم ناجائز ہے۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے ابھی دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور اجنبی کا سمجھا، اور یہ طریقہ یہ اجنبیہ تو نہیں، ساتھ ہی یہ طریقہ اسلامی تہذیب کے خلاف ہے اور غیروں کی کافروں کی مشابہت کی وجہ سے ناجائز ہے۔ لہٰذا اس طریقے کو آپ اپنے ماحول سے بٹھائیے اور اللہ کے نبی کے دین کے مطابق اپنے بچوں کی شادی کیجیے اور سرکار کی سنت پر عمل کرتے رہو۔ سوال یہ ہے کہ ایک عورت تلاوت کر رہی تھی، اس کے قریب سے غیر محرم خدا تو اس کو تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دوسرے اللہ کے نبی کی شریعت کا قانون یہ ہے کہ عورت کو اتنی بلند آواز سے تلاوت قرآن کی اجازت نہیں ہے کہ اس کی آواز کسی غیر محرم کے کان میں پڑے۔ یا عورت پر لازم ہے کہ وہ اتنی آہستہ تلاوت کرے کہ چاہے گزر آپ کو گزرنے لگا کیا سب کو بولنا چاہیے، کہیں بھی تلاوت کرے حکم شرعی ہے اتنی بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرنا یا بالغہ لڑکیوں کو میلاد پڑھنا، تقریر کرنا، نعت پاک کرنا، یہ غیر محرم کے کاروں میں پڑے، غیر محرم سنے، یہ ناجائز ہے، گناہ شریعت کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کل میں نے بتا دیا تھا، یہ اذان کے سارے کلمات اس پر آتے ہیں، سمجھ گیا؟ ایک سوال یہ آیا ہے کہ وہ گاؤں جہاں پر زمانے دراز سے جمعہ قائم ہے وہاں پر بہت سا نیا قائم کرنا کے ساتھ جبکہ مسلم آبادی اتنی ہے اگر سبھی لوگ جمع ہو جائیں تو جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ نیز اگر مسئلہ امام یوسف کے نزدیک جمعی ہے تو کیا یہ امام اعظم کی مخالفت نہیں ہے؟ دیکھیے میرے بھائی، یہ تو کسی نے بھیجا اس بار نہیں، آئیے آپ کتابیں کھولیے نا تو آپ کو پتہ ہے یہ کو مخالفت نہیں کہتے، یہ کو دلائل کی روشنی میں اختلاف کہتے ہیں۔ یہ کون سا اختلاف ہے جانتے ہیں آپ؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت میں اختلاف رحمت ہے۔ یہ میری نبی کا اس بات ہے، لیکن یہ لائی ہے لاٹھی ڈنڈے والا اختلاف نہیں ہے نا کہ آپ گالیاں پکڑنے لگے جو بھوکی کرنے لگے، نہیں، دلائل کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اختلاف کیا جائے اور مسائل نکالے جائیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس اختلاف دلائل سے نئے نئے مسائل امت کے سامنے آ جاتے ہیں، امت کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ مگر یہ وہ اختلاف ہے جس پر اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں رحمت کہا ہے، یہ کسی امام یا کسی حکم کی مخالفت نہیں۔ آپ کیا عمل پر تیار کرتے ہیں کہ وہ دو امام اعظم ابو یوسف اپنے استاد کی مخالفت کریں؟ ہمارے محمد یہ سراپا ادب تھے میرے بھائی، سراپا ادب تھے۔ آپ جانتے ہو استاد کی کتنی تعلیم بجا جاتی تھی حضرات، استاد کا ادب کرنا لازم ہے اور یہ حضرات کبھی اپنی استاد کی اطاعت نہیں پہنچاتے، تفصیل دیر نہیں۔ یہ حرام یہ امام اعظم کی مخالفت نہیں ہے بلکہ دلائل کی روشنی میں ایک مسئلے میں اختلاف ہے اور اس کی ہر چھوٹے کو اجازت ہے، ہر چھوٹا اپنے بڑوں سے دلائل کی روشنی میں اختلاف رائے کر سکتا ہے۔ نبوت کو رسالت کا دروازہ بند ہوا ہے، تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہوا۔
بلیا بول رہا ہوں یاد ہے تو مخالفت نہیں کہا جائے گا. جانے کتنے مسائل ہیں ملیں گے آپ کو. امام اعظم میں قول موجود ہوتے ہوئے امام محمد کے پر بتا دیا گیا, امام حسن کے پر بتا دیا گیا. اور ہاں یہ نہیں ترتیب نہیں ملے پاتا ہے. بعض مسائل نے کہا کہ ہاں بعض مسائل ہیں امام محمد کے پر کرنا ہوتا ہے, ورنہ ایسا بہت کم ملتا ہے, تو اس کو مخالفت نہیں کہتے. سمجھے آپ؟ یاد ہے امام یوسف مذہب پر وہاں پر جمعے کا قائم کرنا شرع کا حکم ہے. جب ایک زمانے سے وہاں پر جمعہ ہوتا چلا آ رہا ہے تو نئی تو حق قائم کرنے میں بہت بڑا یہ میرا تجربہ ہے. معلومات بھی مجھے جہاں ایک زمانے سے جمعہ ہو رہا تھا اور کچھ مولویوں نے ایسا کیا کہ نئی تو حق قائم کر دی, تو دیہات کے جو لوگ جمعہ پڑھنے آتے تھے وہ جمعہ پڑھنا بند کر دیا اور کہیں نہ کہیں جب جمعہ ہوتا ہی ان کا کرے گا. تو خدا ایسا کام مت کیجیے جس سے قوم کو نقصان پہنچے. سولہ سید کے روزے رکھنا گیا ہے بھیا, 16 سید نہیں ہے, لاکھ سید ہے نا. اللہ نے نسل حضرت فاطمہ میں بڑی بڑھتے تھا دنیا کی بنی بڑی میں الحمدللہ رب العالمین سادات کرام کا وجود ہے اور وہ تشریف فرما ہے, ان کی برکت لوگ متفق ہو رہے ہیں. لہٰذا یہ 16 سید 17 سید کروڑے یہ خالی کی حالت ہے. یہ سب اپنے آپ کو بتائی ابھی اور لوگ سمجھائیے. اور 10 بیویوں کی کہانی, اس میں 10 بیویوں کہانی نہیں کیا لکھا ہے, فلاں نے نہیں مانا, اس کا لڑکا مر گیا, اس کا ابا مر گیا, اس کا بہن مر گیا, اس کا نقصان ہو گیا. 10 بیویوں کہانی کچھ بھی لکھی ہے. یہ سب لوگوں نے اقدار دی ہے, بنا دی ہے, یہ سب ناجائز ہے, جہالت ہے, کوئی اثر نہیں ہے. ان تم کہاں سے بچیے. آپ میٹر ماننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک اور کتھا سکھاتا ہوں. کوئی پریشانی ہے میٹر مان لو, ہمارا یہ کام ہو جائے, انشاءاللہ ہم 4 رکعت شکرانہ نماز پڑھیں, 2 روزے رکھیں, مسجد میں اللہ کی 2 دن کا اعتکاف کریں, 5000 مرتبہ اللہ کے نبی پر درود شریف پڑھیں, سرکار حافظ بخاری فرماتا ہے المسائل کی فاتحہ کریں, غوث اعظم کی رات کی بادشاہ میں نظر پیش کریں گے. یہ ملتی شرح صحیح ہے. اور یہ 16 سید 1700 اور چٹپٹ بیوی کی کہانی یہ سب ناجائز ہے. یہ کہا ہے کہ غیر مسلموں سے ناطے وغیرہ کہنا یہ حرام کیا ہے, حرام ہے. نمستے کے معنی ہم تمہارے سامنے چھوٹے ہیں اور مومن اللہ کے علاوہ کسی سامنے نہیں چھوٹا. ان الفاظ کے اعتماد سے ہمیں آپ کو بجائیے اور اپنی قوم کو مناسب بتانے کی کوشش. اب اس میں لکھا ہے اگر کوئی سنی مسلمان کسی مفرد سنی عالم کی کتاب حضرت کے پاس لائے اور پڑھ کر مسئلے بیان کرے تو شران کیسا ہے, شران اس کی اجازت. کسی ذمہ دار عالم دین کی کتاب پڑھ کر سنا رہا ہے تو یہ عبادت ہے, کار خیر ہے, اس میں لڑنا نہیں چاہیے, یہ جائز ہے ناجائز نہیں ہے. ہاں غیر عالم کو اپنی منمانی تقریر کرنا یہ حرام. مسلم عورتوں کو, لڑکیوں کو پینٹ پہننا, جینس پہننا اور ایک اور مردانہ جوتا پہننا ہے نا, اور بیوٹی پارلر پر جا کر چاہے اپنی بات کروانا. مولانا صدام صاحب ممبئی میں رہتے, بلانے کے ایک بات بیوٹی پارلر میں کوئی لڑکی شیطان بننے جاتی ہے تو 15-20 ہزار روپے نہیں لیتے, تب وہ شیطان بن گیا. شیطان بن گئی ہے سوائے بن گئی. آئے میرے پیارے بھائی, عورتوں کو مردوں کی طرح بال کٹوانا بھی حرام ہے, مردانہ لباس جینس پینٹ شرٹ پہننا بھی حرام ہے. تو اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں عورت کو مردانہ جوتا پہننے سے بھی منع کیا. بخاری کی حدیث پاک میرے آقا نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المتشبہین
والمتشبہات من النساء والرجال، اللہ کی لعنت ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت کرتی ہیں۔ تو عورتوں کو مردانہ لباس پہننا حرام ہے اور مردوں کو زنانہ لباس پہننا حرام ہے۔ اور جو ماں باپ اپنی لڑکیوں کے بال اس طرح کٹواتے ہیں، جینس اور پینٹ پہنواتے ہیں، وہ ہماری لڑکیاں بھی حرام کو گناہ میں مبتلا ہو رہی ہیں اور ان کے ماں باپ بھی پردہ کی حد گناہ میں شریک ہو۔ میری گزارش ہے تو ماں باپ کو بھی توبہ کرنا چاہیے اور ان لڑکیوں کو عورتوں بھی توبہ کرنا چاہیے۔ ارے میرے بھائی، اللہ کو پھر دے، تم عورتوں کو سمجھاؤ، تم کافر نہیں ہو، عیسائی نہیں ہو، یہودی نہیں ہو، اللہ نے تم کو ایمان کی دولت دی ہے، ان کافروں کو یہودیوں کو مت دیکھو، دیکھنا ہے تو حد فاطمہ کی صدیق ان کی سیرت پڑھو، اس وقت عمل کرو تو انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی اور تمہاری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اب یہ عورتوں والے کپڑے، یہ تو ننگے کپڑے آتے ہیں بیچنا کے، وہ کپڑے جو ننگے ایک دم سے ننگی لباس، ننگے فیشن کے ہوتے ہیں کہ جن کا لڑکیوں کو عورتوں کو پہننا آرام ہے، ان کو بیچنا کہتا ہے، دروازے کو تجارت ہوتا ہے، دودھ بیچنا ناجائز، شراب بیچنا ناجائز، تالی بیچنا ناجائز، شرط کو گاجا بیچنا ناجائز، تاش کی کٹیاں بیچنا ناجائز، تاش کھیلنا ناجائز ہے تو تاش کی کٹیاں بیچنا یہ بھی ناجائز، صاحب ناجائز۔ اسی طرح وہ فیشن کے کپڑے جو خالص وہنا انداز سے ہوں اور جن کا پہنا حرام ہے تو ان کو بیچنے کی کیا جو ایسا کرو مسئلہ سمجھائیے اور اس کی امامت والا خطے ملانے سے پہلے سمجھانے کی کوشش بالکل آپ ابھی ہے آپ نے وہ پرچے ہم کی ہے اس لیے بڑی کافی ہے اور ہندی والے بخشنے کا معنی یہ ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہے جو کلمہ آیات، اس پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی وعدہ سے جو آپ کو شفا ملا ہے وہ کسی دوسرے کو اپنی جانب سے نظر کر دینا پیش کر دینا۔ یہ کلام آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہے، اتنا آپ بچ سکتے ہیں، اور کتنا پڑھیں گے تو اتنا بچ سکتے ہیں۔ یہ سرکار کی ایمان 5 چیزوں پر ہے اور اللہ کے لیے 4 چیزوں پر ایمان ہے، کون دیتا ہے؟ ایمان تو ایمان کا مطلب زکات دینے کا نام ایمان نہیں ہے یا نماز پڑھنے کا نام ایمان نہیں، بلکہ نماز روزہ حج و زکات ان کی فرضیت کو فرض ہونا مان لینا یہ ایمان ہے۔ مجھے تو اللہ کے نبی نے فرضیت ماننا نہیں، فرضیت کا اعلان بھی کیا یہ میرا رسول اللہ کا چار ایمان تھا، ایک کافر تو نہیں تھا، یہ کیا حالت ہے؟ میری گزارش ہے کہ اس طرح کی جملے آپ وہاں سے نہ بلا کریں، ایک آپ نہ کر دیں، آپ معلوم نہیں کہ آج میں کچھ صحیح ہے۔ رسول اللہ نے بھی تمام صاحب رسول اللہ کے جو احکام نئے نئی پر نازل ہوتے تھے رسول اللہ
مسئلہ یہ ہے کہ کوئی قاضی دیوبندی لڑکی کا نکاح سنی لڑکے کے ساتھ پڑھائے 1000 روپیہ دے تو کیا مسئلہ ہے؟ بہت سے قاضی وہ بھی خطا کر رہے جانتی نکاح ناجائز ہے پتا چلا تو 1000 دینے کھلے گئے بہرحال کسی دیوبندی وہابی لڑکی ہو یا لڑکا ہو خود ان کا آپس میں نکاح پڑھانا یہ بھی حرام ہے اور سنی سے پڑھانا یہ بھی حرام ہے ایسے قاضی کو محبت سے پیار سے سمجھائیے وہ اپنے دینی بھائی انشاءاللہ وہ مان جائیں پھر ایسا نہیں بات اور نہ مانے تو پھر امامت سے پڑھیں جائے سمجھ گیا ایک سوال یہ ہے کہ ایک مکتب ہے جہاں بچوں کی تعلیم ہوتی ہے اور باہر کے بچے وہاں نہیں پڑھتے تھے اسی گاؤں کے محلے کے بچے قرآن کریم اردو نازلہ وغیرہ پڑھتے ہیں تو ان مکاتب میں فقہ وغیرہ دینا جائز ہے یا نہیں اس سلسلے میں بمبئی میں ایک سیمینار ہوا تھا مجلس شرعی مبارک تھا اس میں روازہ کی غلامی شامل تھا تو یہ مسئلہ میں رکھا گیا تو یہ باقاعدہ طے پایا تھا کہ اگر کوئی ایسا دیہات ہے جہاں دینی تعلیم باب و نازلی کی ہوتی ہو اور زکات و صدقہ کے بغیر تعلیم کی اشاعت دشوار ہے قائم رہنا مشکل ہے ایسی صورت میں ہیلہ شرعی کے بعد اس کو وہاں پر استعمال کیا جائے اب ایک سوال یہ ہے کہ عید ہے یا خطبہ میرے بھائی کیوں اور کیوں شراب کیوں رکھتے ہو اور کوئی شراب آپ کو معلوم کرنا چاہیے عید ہے جو خطبہ بعد میں کیوں پڑھتے ہیں یہ سوال ہے بعد میں تو یہ پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ نے بعد میں پڑھا ہے سمجھیے عید کا خطبہ بعد میں کیوں اس لیے رسول اللہ نے بعد میں پڑھا ہے تو یہ امت بھی بعد میں پڑھے جو رسول اللہ نے بعد میں کیا امت کو پہلے کرنے کی اجازت ہے لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قرآن بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اے ایمان والو اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو پیچھے پیچھے رہو تو دیکھیے اگر کوئی غیر مقلد بیان کر رہا کہ اللہ نے کسی سے بات میرے باقی ملاق نہ گزرے کہ میرے کھانا پینا نہ ہونے سکا اس میں کوئی قواعد نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت دونوں کو میرے سامنے پیش فرمایا میں نے دنیا کو ٹھکرا دیا اور آخرت کو گرفتار تو اللہ کے نبی کبھی مال جمع کرنا پسند ہی نہیں یہ ہمارے فاضل میں جو علماء فائد ہو رہے ہیں انہوں نے ابھی بخاری کی حدیث پاک پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے اور سرکار نے سلام دیا سلام پھرنے کے بعد سرکار تیزی سے اٹھے اور صحابہ کی بندے نے سلامتے ہوئے تیزی سے اٹھا صحابہ کو چوکنا ہوئے یہ کیا ہو گیا کچھ دیر بعد سرکار تشریف لائے تو سرکار نے صحابہ کو جب تعجب میں دیکھا تو سرکار نے فرمایا سنو بات یہ ہے کہ مجھے یہ یاد آ گیا کہ میرے گھر میں سونے کے ڈھیلا رکھا اسے میں تیزی سے گیا میں نے حکم دیا کہ اسے فوراً تقسیم کر دیا اللہ کی دولت کو جمع کرنا پسند نہیں کیا سرکار نے اللہ کی رضا کے لیے چائے بھاپے بھی کر لیے پانی بھی نہیں کیا میں تو شکل نہیں برداشت تھی وہ سب اللہ کی رضا کے لیے تھا اور یہ اللہ کی بے تیاری نہیں تھی کیوں نبی نے فرمایا لو شئت لسارت معي جبال الذهب اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلا جائے اب پرچے مت دیجیے ایک سوال یہ آیا ہے کہ میت کو جو تہمم دیا جاتا ہے اس کو ہم لوگ کمر میں باندھتے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں میت کے
کا جو تہمت ہے میرے بھائی اب رہے دو پیر نہیں ہے تھکے پہلے آپ مطلب چیز سمجھے میت کا جو تہمت ہے وہ ہمارے زندگی والے تہمت کی طرح نہیں ہے میت کے تہمت کی جو لمبائی ہے وہ میت کے قد کے برابر ہے سر کی چوٹی سے لے کے قدموں تک یہاں ہوتے کمر میں باندھنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں اگر کوئی یہ طرح تہمت مانگتا ہے کہ جس طرح ہمارے تہمت ہیں اتنا لمبا لے کے اور کمر میں چوٹی سے اس کی لگا رہا ہے تو یہ سنت کے خلاف ہے یہ طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں ہاں یہ سن لیجیے یہ باولا کرتے ہیں کون پہنائے گا اگر تو تہمت کو نکال دیا جائے تو کہتے ہیں کہ میں بہت غلط کر دیا میت کے ساتھ یہ فرما آیا تھا پہلے سے اس کا جواب نہیں دیا تھا معلوم ہوگا یہ جہل سے نادانی ہے مرد کے کپڑے سنت میں 3 ہی کپڑے ہیں لفافہ تہمت اور کپڑے بس یہی 3 کپڑے ہمیں سنت طور پر محبوب دینا چاہیے مرد کے کپڑے سنت میں 3 کپڑے ہیں اور عورت کے کپڑے سنت میں 5 دیکھیے سنیے سب سے نیچے لفافہ بچھایا جائے گا لفافے کے اوپر تہمت بچھایا جائے گا تہمت کے اوپر کفنی بچھائی جائے گی پھر میت کو لٹائیے اور کفنی پہنا دیجیے کفنی پہنانے کے بعد پھر تہمت پہلے الٹی طرف سے پلٹیے پھر سیدھی آنے سے پلٹیے نہیں 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 آپ کیا بتائیں یہاں خبر ہوگا تو آپ کو لگے گی بتا دیں ایسے پلٹیے پھر سے پلٹیے اس کے بعد پھر لفافہ الٹی طرف سے پلٹیے پھر سیدھی سے پلٹیے پھر اس لفافے میں سرحن اور پیسے ڈھونڈ باندھیے جی عام لوگوں کی خبروں کو پکا بتانے سے ہمیں آپ کو بتانا چاہیے اور بنائیں گے اوپر ایک مٹی ڈالی سی بنا کے مٹی بھر دے تاکہ اس میں گھاس جمتی رہے تر گھاس یہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے جیسے میت کو سکون ملتا ہے لکھا ہے کہ بھائی بہنوں کو دیکھ لیتا ہوں پہچان لیتا ہوں رسول اللہ صاحب میں آئیں گے تو کیسے پہچان دیکھو رسول اللہ آئے تو قیامت بھی آئیں گے نہیں آئیں گے سرکار شکر ہوں گے حوضے کوثر پر پل صراط پر رضا پل صراط میں کرتے گزریے کہ رب صلی خدائے محمد اور میدان پر تو جیسے وہاں پہچانیں گے ویسے خاتون پہچانیں بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا ویسی امتیازات ویسی خصوصیتیں عطا کی ہیں کہ جب بندے کی نظر پڑے گی تو ساری زندگی نبی کے جس حسن و جمال کو سنتا ہے دیکھ کر بنا تذرا دل کہنے کا یہی رسول اللہ یہی بات ہے اب یہ سوال ہے کہ میت کو مسجد کے ڈوبے سے اوپر دینا جائز ہے بھیا مہینے میں کہ مسجد کی روٹی اٹھا لو بات اٹھا لو یہ ناجائز ہے مسجد کا روکا جو مسجد میں وقت کیا گیا ہو مسجد کے نمازیوں کو وضو بنانے کے لیے اس کو اپنے گھر لے جانا اپنے نہانے میں یا مسجد کے گھر آنے میں استعمال کرنا ناجائز ہوگا کچھ لوگ تراویح میں 8 رکعت پڑھاتے ہیں 8 نہیں میں نے تو وہاں عرب میں دیکھا کہ لوگ 4 پڑھ کے چلے جاتے ہیں میرا دیکھا ہوگا انہیں 2 میں شرکت کی 2 پڑھ کے نکل گئے 2 4 6 تو پھر 4 بعد نکل گئے 2 4 6 تو 8 بعد نکل گئے 4 6 تو پھر 10 کے بعد نکل گئے تو یہ بہت بد ہے یہ بے ایمان ہے یہ رسول اللہ کے دین میں رسول انداز
جب یہ چھوٹے ہیں، یہ بدعقیدہ ہیں، بے ایمان ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کے زمانے سے کس کا تعلیم بڑھی آ رہی اسی پر قائم رہی ہے. اور چلاتے تو ہوتے ہیں، سچی بات نہیں. دیگر مسجدوں میں لوگ جاتے ہیں. میں نے مسجد حرام میں سے نبوی میں دیکھا کہ آج بھی ان دونوں مسجدوں میں بھی تفسیر پڑھائی جاتی ہے. یہ جو میرے بھائی گزارش ہے، جھگڑے لڑائی والا کام ہو جاتا ہے. لہٰذا اچھے سے سوال کیا کرو. یہ لکھا ہے کہ کچھ لوگ فلاں حضور کے آقانے کو چھوٹا بڑا کعبہ سمجھتے ہے نا. میرے بھائی یہ خالص شہادت ہے. وہ کعبہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا قبلہ بنایا ہے وہ ایک ہی ہے جو مکہ مکرمہ. بلکہ ہاں اور کب ہے عقیدت جیسے نہیں ہے کیا لکھا ہے کہ کعبۃ العشاق باشا کی مقام کیا ہے ہر کے ناقص آمدینہ سو تمام عاشقوں کا یہ کعبہ ہے نا. ناقص آتا ہے مکمل ہو جاتا ہے. تو قبلہ عقیدت، قبلہ روحانیت، قبلہ محبت بزرگوں کو کہتے نا یہ تو صحیح ہے. لیکن وہ قبلہ جس کی طرف اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور جس کے اتباع پر شریعت میں حکم ہے وہ حکم تابع اور وہی ہے جو اللہ کا پہلا گھر ہے اور بخش نہیں. اب اگر کسی مسلمان نے مسلمان کو قتل کیا تو قاتل کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. مسئلہ یہ ہے اگر کسی نے اپنے ماں باپ کا گلا گھونٹ کر مار دیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے. اس کے علاوہ کوئی اگر قتل کیا ہے یہ حرام حرام سخت حرام جہنم میں جانے والا کام ہے. اب یہ سوال آیا ہے کہ رسول اللہ کافروں کی شفاعت فرمائیں گے. دیکھیے بھائی یہ جملہ بڑا کرنا ہے. کافر کی شفاعت کرنا یہ تو کوئی سوال نہیں. اللہ کے نبی کافر کی شفاعت کریں. ہاں یہ ضرور فرمایا گیا ہے کہ یہ شفاعت کی بات سنتے ہوئے جیسے کافروں کو بھی کچھ شفاعت اور حصہ دے جائے. سمجھ گیا فرمایا گیا جب اب میں بڑھا میں بہت پریشانی ہوئی شورے داروں کی برپا ہوگا تپش ہوگی صرف رہنا ہوں گے صورت میں ہوگا اور کوئی شورے داروں کی برپا ہوگا کوئی پکارے حال نہیں ہوگا. اللہ کے لیے صدقہ جلوہ فرما ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. تو اس وقت اس پریشانی میں جو قلت ہوگی اور جو پریشانی کم ہوگی کہ کب یہ کمی آئے گی تبھی میں کمی ہوگی اس کا کچھ فائدہ کافروں کو بھی ملے. بغیر اللہ کے نبی کا حکم کافروں کی شفاعت فرمانا لا شفاعت لکھا ہے. ایسا ہوگا سوائے بات کہتے ابو طالب بات فرمایا گیا یہ سرکار فرمایا وجہ تمہیں قرآن من النار فآخرت بلا تحتار. میں نے ابو طالب کو مکمل جہنم کے اندر پایا تو تخمہ کوئی پکڑ کر میں دبا. یہ اللہ کے لیے کافروں کی شفاعت فرمائیں ایسا ہے. اب یہ ہے کہ سرکار کے حضرت سے ہوں گے تو اس میں کیا وضاحت کرنی ہے. دیوبندی بھاگی جگاگی جماعت اسلامی قرآنی شوانیاتی تمام پوری تفصیل دیتا ہے. فرمایا کہ میری امت کے حق حکم بڑھ جائے گی اور اگر ایک ہی جنتی ہوگا وہ ہم پہلے سننا ہے. الحمدللہ قرآن سے حدیث کی یہ ثابت ہے کہ جس فرقے کو اللہ کے نبی نے فرقہ ناجیہ کہا ہے وہ اہل سنت ہی ہے.
جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے اگر کسی بہرحال کوئی ناجائز گناہ کسی نے کام کیا تو اس پر توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد پھر توبہ کاٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ناجائز طور پر کسی بچے کی ولادت پیدائش ہوگی تو اس بچے کا شران کوئی گناہ نہیں ہے، لہذا اس کو حفاظت کی نگاہ سے دیکھنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کی شرعی اجازت ہے. عورتوں کے سنگار کا سامان بھیجنا کیسا ہے؟ عورتوں کو اپنے شوہروں کے لیے زینت اختیار کرنا جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے اور صحیح عبادت، اور غیر کے سامنے غیر کی زینت اختیار کرنا یہ حرام ہوا. یا عورتوں کو جو زینت اور جو سنگار کرنا جائز ہے اس جائز سنگار کا سامان بیچنا بھی جائز ہے. اگر بچہ ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہو تو نماز جنازہ اور دفن کا کیا ہوتا ہے؟ الگ نبی کی شریعت کا قانون یہ ہے اگر بچہ ماں کے پیٹ سے مکمل مرا ہوا پیدا ہوا، یہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ایک سانس بھی نہیں دی تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو ایک قبر کھود کے اوپر دفن کر دیا جائے. اور اگر بچے نے ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ایک سانس بھی لی ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور سنت کے مطابق عضو دیا جائے اور پہنایا جائے اور پھر جام سے عضو باقی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاقیں دی تھی پھر حلالے کے لیے دوسرے سے نکاح کیا، حلالے کے یعنی پہلے والے شوہر کے واسطے حلال کرنے کے نکاح کیا اور نکاح کے بعد شوہر کو بیوی کے پاس جانے بھی نہیں دیا، وہیں باہر پکڑے رہے اور اس کے بعد وہیں بٹھا کے طلاق لے لی. آئیے بیوی حلال ہوئی کی نہیں ہوئی، یہ حلالہ ہی نہیں ہوا. ایک طرح سے چھوڑیے، یہ حلالہ ہی نہیں ہوا. اب طلاق دینے کے بعد اگر پہلے والے شوہر سے نکاح ہوگا یہ حرام خالص تھا. جب تک نکاح کے بعد شوہر بیوی جیسے تعلقات قائم نہ ہو جائیں اس وقت تک حلالہ نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں جامعہ ملیہ اللہ کو صدا بہار یہ سرکار حافظ بخاری بندہ نواز مشاہد کا میدان ہے. جامعہ میں تقریباً 400 طلبا آج ان کا ایک مسئلہ آخری ہے. تو جامعہ کے جو کھانے کے اخراجات ہیں روزانہ 70,000 کا خرچہ کھانے پر دن، یہ روزانہ 17,000 کا خرچہ ہے. تو میرے مقبول گرامی وقار حضور حاجی مرزا اسلام دامت العالی راگی اللہ کو شفایت ملی ان کی عمر شریف میں اللہ تعالیٰ بے شمار برکتیں فرمائے اور اس مقدس سارے خانواتے کو اللہ اپنی بات کو سیانت کو رکھے
اور بشمار برکتوں سے مارا۔ تو حضرت نے اس کا ایک طریقہ نکالا، یہ کچھ لوگ ممبر بن جائے 17,000 روپے کے، اور 17,000 روپے اس زمانے میں کوئی قیمت نہیں رہی۔ اب یہ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ایک ہے جیسے 17,000 کرے گا ہو جاتا ہے، تو تقریباً 300 سال ہو جاتا ہے۔ تو حضرت نے یہ پروگرام بنایا، اس میں کافی لوگوں نے اس میں تعاون کیا، اور وہ 17,000 کے ممبر بنے کہ ہماری طرف سے ہمارے والد کے نام سے یا ہمارے دادا کے نام سے، ہمارے پیر مرشد کے نام سے، ہمارے پڑا کے نام سے ہر یہ 17,000 کا ہم بچوں کو کھانا کھلا دیا جائے۔ الحمدللہ کہ حضرات نے یہ خدمت کی تھی، اور ان کی طرف سے بچوں کو کھانا کھلا کر، اور جن کے نام سے انہوں نے پیش کیا تھا ان کو اشارے ثواب ہو چکا، اور مزید اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو دین کی خدمت کرنے کی حکومتوں بھی بنا چکا ہے۔ الحمدللہ ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے، یہ دادیا سے لے کے مفتی کے کوثر کی تعلیم ہو رہی ہے، اس کی باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے، مفتی کے کوثر کی تعلیم ہوتی ہے، کتابیں چھپ رہی ہیں، فتوے لکھے جا رہے ہیں، دن رات میرا کچھ دن کا کام حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ کو بھی دے اور آپ اس کی خدمت کریں گے تو یہ آپ کی سب سے جاریہ ہوگا۔ جب دنیا کے بینک بند ہو جائیں گے، یہ بینک انشاءاللہ آپ کی خبروں میں کام ہے۔ آپ کو دیہاتوں کے معاملات دیکھیے، جو ہماری یہ قوم کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں 3 طریقے سے کھاتے ہیں۔ ایک کرنا تو ایسا ہوتا ہے کہ بھوک کافی گانا بجانا ہوتا ہے سوتا ہے، اور ایک کرنا لوگ کہتے ہیں محرم نہیں کریں گے تاکہ شہادت میں شرکت ہو جائے۔ اور یہ کرنا ایک طریقے سے ہوتا ہے کہ خطنے کے ٹائم ایسا بکرا کاٹ کے واقعہ ضروری ہے جو خصی نہ کیا گیا۔ اب بتائیں گے بھائی، ابھی یہ جہالت ابھی باقی ہے، تاج میں دنیا بدل گئی، زمانہ بدل گیا، لیکن یہ قوم نہیں بدل گئی۔ میرے بھائی، گانا بجانا یہ سب حرام ہے، چاہے شادی بیاہ میں کریں تب بھی حرام ہے، اپنا عقیدوں میں کریں تب بھی حرام ہے۔ اور یہ شرط لگانا کہ جب تک ایسا پکڑنا دبا کیا جائے جو خصی نہ کیا گیا ہو، اس کے بغیر ختم نہیں ہو سکتا، یہ بھی خالص جہالت ہے نا۔ اور محرم وغیرہ تو محرم وغیرہ میں اگر کوئی خلافی شرع کام نہ کیا جائے تو کب نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ خیال کرنا کہ محرم ہی میں ضروری ہے، یہ خیال شرافت۔ اور اس لیے ذکر آئے کہ شہادت کا ثواب مل جائے گا۔ دیکھا انگلی نہیں کٹا پا رہا ہے اور وہاں شہادت کا ثواب ہو۔ بہرحال یہ خارج کا خیالات ہیں، ان خیالات سے اللہ کو بچائیے، ہمیں علماء کی طرف کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش۔ اچھا بھائی، دیکھو میرے بھائی اچھی بات ہے، دیکھو میرے بھائی اچھی بات میرے بھائی نے کہا کہ ابھی آپ نے 3 طلاق کا مسئلہ بیان کیا، 1-2 والا مسئلہ نہیں پتا۔ دیکھو میرے بھائی، آج دنیا اسلام کو اطلاق کیوں کر رہی ہے؟ تو موقع آپ نے دیا ہے 3 طلاق کی طرف سے منہ چاہی ہوئی، جھگڑا ہو رہا تھا ساس سے، طلاق دے دی بیوی کو، سالے سے بیمار ہوئی بیوی کو طلاق، مرچا زیادہ ہوئی، نمک کم ہو گیا کھانے میں طلاق، باہر لگ گیا
اللہ کے نبی کی دین نے طلاق کی جو اجازت دی ہے وہ ضرورت کے تحت ہے۔ اگر آپ کی بیوی ناکارہ ہے، بدکار ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی، دین سے تعلق نہیں کرتی، فحاشی بنیادی اختیار کیے ہوئے، تو آپ اپنی موت اور گزر بسر کی کوئی صورت نہیں نکل رہی ہے، کوئی اطلاع کی کوئی پریشانی کی ہے کہ نہیں ہو رہی، پہلے آپ کو سمجھائیے، تمجید کیجیے، فرمایا نہ مانے اپنا بھیتر علیحدہ کیجیے، اسے کوئی اختیار کیجیے، اور اگر وہ مان جائے تو بڑی اچھی بات ہے، کسی طرح بھی نہ مانے تو وہ دیکھو سننا ہلکا پھلکے انداز نظر بھی جائے، لیکن سر کو دینا، سیر کو دینا، یہ طرح مارا پیٹنا یہ بھی رہا۔ اللہ کے دین بیویوں کو، ماں بہنوں کو بھی اس طرح مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب شریعت نے یہ کہا کہ نہ مانے تو اپنی بیوی کو پاکی کی حالت میں ایک طرح دو بات، تین ایک شہر گزرا کر تو کیا ہے آپ لوٹا پھر نہ مانے دوسری طرح میں آپ دوسری پارٹی میں آپ دوسری طرح سے اور نہ مانے تو چھوڑ، اب جب دوسری کی طرف گزر جائے گی تو بائنا اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ دوسرا نکاح کرنا چاہیں تو آپ کریں گے، اور وہ بھی نکاح کرنا چاہتی تو وہ کر سکتی ہے، اور اگر دونوں میں صلح کی نوبت آ جائے تو بغیر حلالے کے دونوں میں دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے نا؟ آپ اس طرح طریقے سے طلاق آپ دیتے ہیں، دھڑ 3 نہیں دیتے، پھر گھٹا 10 دیتے ہیں، 10 دیتے ہیں اور 1 ہوتا ہے۔ تو خدا میری گزارش ہے، اللہ کے نبی کے دین نے جو طریقہ دیا ہے آپ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ کسی دشمن اسلام کو دین پر مستمعیتی کا موقع ملے۔ اللہ نے آپ پر عمل کی طریقہ کہا۔ ایک صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ مردے کو باقاعدہ صرف پیجامہ پہنانا چاہیے، نہیں ہنسی بات نہیں، بات کے خبر نہیں پہناتے، یہ ناجائز ہے، اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے جس شرم و حیا کی تعلیم دی ہے دنیا میں کوئی دے نہیں سکتا ہے، اور رسول اللہ نے جو شرم و حیا اختیار کی ہے دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا ہے نا؟ لہٰذا یہ سنت کے خلاف ہے، ایسا کام ہرگز نہ کریں۔ پیغمبر نے ان کی شریعت نے جو طریقہ دیا ہے آپ اسی مطابق آپ اپنے مردوں کو کفن دینے کی ضرورت فرمائیں۔ میرے بعض پیر ایک سوال ہے ہمارے مردوں کا، بعض پیر لوگ کافروں کو عید کرتے ہیں، یہ کہتا ہے پیروں کو نہ تو کیا کرتا ہے بھائی، یہ پیروں نے دنیا برباد کر یہ جاہل پیر نہ نماز پڑھیں نہ روزہ رکھیں، 10 انگوٹھی پہنیں اور ان کے لڑکوں سے پیر بنوائیں، یہ سب ناجائز و حرام ہے، اور ایسے شخص کو پیر بنانا بھی ناجائز و حرام۔ اور یہاں مرید کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے محبوب بندوں سے اس کا رشتہ جوڑ دیا اور اس کی آخرت کا انتظام کر دیا، اور کافروں کے بارے میں قرآن فرماتا میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں کافروں کو مشرکوں کو وہی لوگ مرید کرتے ہیں جو خالق جاہل پیر ہے، دنیا دار ہے، جن کو دین کی خبر ہے۔ پہلے کی تھا دیش کا انتقال ہو گیا، اس کا شہزادی بھی ملا تھا تو دوسرے شہزادہ رکھ دیا گیا، کوئی بات نہیں ہے، اور اللہ کے اولیاء کرام کے نام لیتے ہیں، ہر ولی کا نام قابل بڑھ جاتا ہے۔ پتنجلی وغیرہ کا سامان بیچنا خریدنا کیسا ہے؟ آپ کرنے کی بات ہوئے تو ایک دو سوال ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کوئی شخص گناہ کبیرہ کرتا ہو اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی نہیں؟ نماز چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے، گالی پینا گناہ کبیرہ ہے، سود کھانا گناہ کبیرہ ہے، جوا کھیلنا گناہ کبیرہ ہے، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ پر ظلم کرنا گناہ کبیرہ ہے، ایمان والوں کو ستانا
کوئی لوگوں نے کہا کہ اس میں بقرہ کا پیشاب رہتا ہے. بقرہ کی دیکھیے قرآن اس میں بقرہ نہیں ہے. ارے بنی اسرائیل کی ایک گائے کا اس میں تذکرہ ہے، اس لیے اس میں بقرہ کہلاتی ہے نا. تو پارا سنا میں یہ ہے کہ اس میں بولے بقرہ رہتا ہے، یعنی بقرہ کا پیشاب ہے. اور ہمارے یہاں وہ نجس ہے، ہمارے یہاں وہ نجس ہے. اور جس میں وہ بڑا ہو اس کا کھانا پینا یہ بھی ناجائز ہو. اور کیا کہتی آفرم. اچھا اس کو اور زیادہ آرام ہو جائے گا، ڈبل آرام ہو جائے گا. اور اگر بال بوری میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے تو گویا جب ہوگا ہوگی بیان ہے تو یہی حکم شرع نافذ کرنے کے لیے کہا. نہیں بیٹھا دے آپ نے میرے بھائی چل کھڑا ہو سلام پڑھو نعت. نماز میں تعصب اور بدعت پڑھنے سے لوگ منع کرتے ہیں، کہتے ہیں اس میں شیطان سے رب ماننا ہے. مطلب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ شیطان سے مدد نہیں ہے بلکہ ہم اللہ سے پناہ چاہتے ہیں، اللہ تم نے شیطان سے بچا لے. کیسا کیسا معنی بیان کر دیتے ہیں. اچھا ایک مسئلہ ہوگا کہ اب طے ہوتا ہو گیا بھائی یہ لڑکیوں کے اسکوٹی چلانا کیسا. کوئی اسکوٹی چلانے والی کبھی پردہ آپ اس کو نہیں چلتے. دیکھیے میرے بھائی یہ اسکوٹی چلانا یہ مردانہ روشی اختیار کرنا ہندوستان کا. اور جب اسکوٹی چلائے گی تو میں نے اول تو کسی شہید نبی نرگی چلائے گی ہی کیوں. اور یہ کہ پردے میں ہو اور ہاتھ بھی چھپے ہوں اور آنکھیں بھی چھپی ہو جسے پردے کا اتنا اہتمام ہو کہ میرے چہرے پر نظر نہ پڑے وہ اسکوٹی چلاتی ہوئی نہیں رہے. اور میں نے جو دیکھا ہے اسکوٹی چلانے والی وہی لڑکیاں دیکھی جو چہرہ کھول کے باقاعدہ بیٹھی ہیں اور چلاتی چلی جاتی. تو بے پردہ انداز میں اسکوٹی چلانا کیونکہ بازو پر سینے پر چہرے پر نظر پڑے یہ حرام سب ہے. اب یہ مسئلہ ہے تو یہ محرم نے بتائیں گے. السلام